الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا رحمة للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت معزز محترم عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ اور خادمان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کے پاک گھر میں نماز جمعہ کی حاضری کی عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس پاک نورانی ذکر ماحول اور قرآن مجید کے نور کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن دنیا قبر اور آخرت کا نور عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر پاک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر پاک کرنے کو، سننے کو اور سنانے کو۔ تو حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ وہ عظیم الشان معجزہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے بڑا عظیم الشان معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری، بات اپنے پاک نام سے شروع فرمائی ہے، فرمایا ہے پاک ہے وہ ذات، اسری جو لے گیا۔ حضور علیہ السلام کے جانے کا تذکرہ اس طرح نہیں فرمایا کہ حضور چلے گئے، بلکہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا بے عبد ہی اپنے اس بندہ خاص کو، لیلاً رات کے قلیل ترین حصے میں۔ اس قلیل ترین کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا وقت تھا، وہ قلیل ترین کا کون سا حصہ تھا وقت کا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو سمجھنے اور اس طرح کے کرنے اور عقل اس کا مکمل احاطہ کر لے، اس کو کرنے سے عقل عاجز آ جائے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں واقع معراج کے ایک حصے کو بیان فرمایا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، حرم مکہ سے
بیت المقدس تک، اس سفر زمینی سفر کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں مکمل واقعہ کیوں بیان نہیں فرمایا؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ واقعے کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ اور بھی ہیں، سورہ النجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس کے کچھ واقعات جزئیات وہاں پر بھی ملتے ہیں۔ یہاں علماء ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ جو آگے مخاطبین تھے، یعنی جن سے مخاطب تھے، جن سے کلام کیا جا رہا تھا، مشرکین مکہ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کی جا رہی تھی۔ مثال کے طور پر ہم میں سے اگر آپ اکثر لوگ امپورٹ بھی کرتے ہیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ چائنا جاتے ہوں گے، وہاں سے مال امپورٹ کرتے ہوں گے، تو ایک بندہ جو چائنا جاتا ہے اور وہاں اسے پتہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے جانے میں اور آنے میں، اور وہاں کام پورا کرنے میں کتنے دن، کتنے ہفتے یا کتنا ٹائم لگتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی یہ کہے کہ میں نے نماز عصر ادا کی اور میں یہاں سے چل پڑا چائنا کے لیے، وہاں میں فلاں شہر گیا، وہاں اپنے مال کو چیک کیا، وہاں مجھے پسند نہیں آیا، میں بڑی مارکیٹیں میں نے پھری، پھر مجھے مال پسند آ گیا، میں نے مال کو آرڈر دیا، اس کا سیمپل لے کر آ گیا، اور وہاں پر کچھ دوستوں سے ملاقات کی، ایک لمبے طویل سفر کی بات کرے اور کہے عصر پڑھ کے میں یہاں سے نکلا اور مغرب میں نے یہاں آ کے پڑھی، تو جو چائنا جانے والا بندہ ہوگا وہ بتا دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چائنا کہاں ہے، ایک بندے کو خبر ہی نہیں چائنا کدھر ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بات کہے کہ میں عصر پڑھ کے نکلا اور مغرب یہاں آ کے پڑھی، تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو سامنے ابو جہل تھا اور اس کی کمپنی، جتنے بھی اس کے لوگ مشرکین مکہ تھے، سامنے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ نبی مانتے تھے نہ رسول مانتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بھی منکر تھے۔ جو رسول اللہ کے منکر تھے وہ معجزات کا کہاں اقرار کرنے والے تھے؟ تو انہیں جب یہ بتایا جاتا کہ میں راتوں رات آسمانوں پر بھی گئے اور پھر وہاں پہ ساری جنت کی سیر کی، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گیا، ان کو یہ سمجھنا ان کی عقل کے مطابق ان سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ وہ چونکہ بیت المقدس جاتے رہتے تھے، فلسطین کا سفر وہ کرتے رہتے تھے، سامان تجارت لے کر جاتے تھے اور آنا جانا تھا ان کو اندازہ تھا کہ یہاں سے بیت المقدس کا سفر کتنا ہے، فلسطین کا سفر کتنے ہفتوں کا ہے، مہینے کا ہے، کتنی دیر کا ہے۔ تو ان کے سامنے جب یہ بات کی گئی کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے بھی گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو مہینے لگتے ہیں، ہفتوں سے زیادہ کا سفر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات یہ چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے؟ باقی باتیں تو ان کی عقل سے برا تھی نا، کہ آسمان اور ساتوں آسمان میں انبیاء علیہ السلام، پھر وہاں بیت المقدس میں جو نماز اقصیٰ، اور پھر ساری جو باقی باتیں ان کی عقل میں تو آنی نہیں تھی۔ ان کی جو عقلی بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک بندہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے، یعنی وہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور فلسطین سے چلا بھی جائے اور واپس بھی آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اس پر بڑا شور اور واویلا مچایا کہ ہم جن کو صادق اور امین کہتے تھے، آج انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ یہ عقل میں آ نہیں سکتی۔ ابو جہل جو ان سب کا سردار تھا، اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی جو کمپنی تھی انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی بات آ گئی کہ اب جن کو یہ مسلمان ابو بکر عمر علی عثمان صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان کر ان کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، آج یہ بات ہمارے ہاتھ میں آئی ہے جو ناممکن ہے، عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے نبی نے یہ کیا بات کر دی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟
تو وہ دشمن جو ہوتا ہے نا وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی کمزوری کسی کے ہاتھ میں آئے، دشمن کی کمزوری پکڑ کے اسے اچھالا جائے۔ انہوں نے پھر وہ رخ کیا کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ ابو جہل کس کی طرف گیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ، سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، کہنے لگا اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے یہاں واپس آ گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی یہ کہے تو ممکن نہیں ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، بغلے بجانے لگے، ابو بکر کو ہم نے گرا لیا نا تو یہ باقیوں کو گرا لے گا، اس لیے کہ یہی لوگ لے کر گیا ہے عثمان غنی کو بھی اور باقی صحابہ کرام کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا، تو ابو جہل نے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہا، تو جس کو تم اپنا بڑا یار کہتے ہو، بڑا اللہ کا نبی اور رسول کہتے ہو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہو کر آیا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا ہے، اب تو بتا کیا کہتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے رسول نے فرمایا ہے؟ کیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم اس سے بڑی بڑی باتیں ان کی مان لیتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے کہنے پر ہم نے سارے معبود جتنے جھوٹے خدا تھے ان کو چھوڑ دیا اور اللہ کو ایک مان کر ان کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، یہ تو سب سے بڑی بات ہے۔ اگر وہ اس سے بڑی سیر کی بھی بات کرے تو ہم ابو بکر ماننے کو تیار ہیں۔ تم نے کہا نا کوئی یہ کہے، وہ کوئی تھوڑا ہی ہے، وہ کوئی تھوڑا ہی ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے بلکہ ایمان کی بھی جان، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کی عقل کے مطابق پہلے یہاں گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ان کی عقل یہ بھی تسلیم نہیں کرے گی تو آسمانوں پر جانا، پھر پہلے آسمان، پھر ساتویں آسمان، پھر عرش معلیٰ، پھر اس سے آگے، اس کی تو ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عقلی دلیل پہلے فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر بیان فرمایا، اور وہ سفر کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ اچھا وہ تو ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، وہ تو تھے نا پکے دشمن اور مشرک، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کی قدرتوں کا بھی انکار کرنے والے تھے، اللہ کے برابر انہوں نے سینکڑوں شریک بنا لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ خواب کی بات ہے، اگر خواب کی بات ہوتے تو اتنا شور نہ مچتا، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان کہلانے والے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے وہ اس طرح کی بات کریں کہ جی یہ خواب میں معراج ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج نہیں ہوا، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو سمجھ کر بھی اور یہ پورا واقعہ معراج بیان کر کے بھی یہ کہتے ہو کہ یہ خواب کی بات ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل اتنا شور کیوں مچاتا؟ ابو جہل کے ساتھ اس کے جتنے مشرکین اس کے ساتھی تھے وہ اتنا شور کیوں مچاتے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کیوں کہنے آتے کہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ ابو جہل نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس نے خواب کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اس نے تو کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہو کر آیا ہوں، یعنی ابو جہل بھی جانتا تھا کہ یہ خواب کی بات انہوں نے نہیں کی۔ وہ کیسے نادان ہیں جو مسلمان ہو کر ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے، حقیقت بتا رہے ہیں، اور یہ ایمان والے ہو کر کہہ رہے نہیں وہ جسمانی معراج نہیں تھا، وہ صرف خواب میں معراج ہوا تھا۔ خواب میں تو بڑا کچھ انسان دیکھ لیتا ہے، بڑا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، خواب میں آسمانوں پر اڑتا ہے، چاند پر پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی وہ سیریں کرتا ہے۔ تو اگر وہ اٹھ کے بتا دے میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو کوئی تعجب کرے گا؟ ہاں اس کی تعبیر بتانے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزہ معراج کو، جو راتوں رات اتنا طویل سفر کہ جو سینکڑوں ہزاروں سال کا سفر ہو سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کو کروایا ہے، تو پھر اس میں کوئی شک کرے اور مسلمان ہو کر شک کرے تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے معراج کا انکار کرتا ہے بندہ، اور وہ یہ انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں ہوا، حقیقت میں نہیں دیکھا، اور بڑی تعویلات اور بڑے دلائل لاتے ہیں قرآن مجید کے اور حدیث مبارکہ کے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، کوئی انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ دلائل اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن ایک اور دلیل بھی تو سنیں۔ یہی لوگ بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ کہ جنت میں جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے لے جائے، اور ہم جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، اگر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی شان کے لائق دیدار عطا فرما دے، جس کو جتنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق دنیا میں ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اتنی مرتبہ اسے ملاقات فرمائے گا، اتنی اسے دیدار کی زیارت کی لذت عطا فرمائے گا۔ تو جنت میں اگر کوئی دیکھ سکتا ہے، یہاں اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہاں دیکھا، کس سمت میں دیکھا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہاں دیکھا؟ وہ تو ناممکن ہے، وہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ دیکھے جانے سے پاک ہے۔ یہی تو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تیرا دیدار کرنے کو جی چاہتا ہے، تو فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بھی کر رہے ہیں اور زیارت کی طلب بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اس کا مطلب ہے کوئی ہے جسے ہم اپنے جلوے کروائیں گے اور جسے بلا کر جلوے کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ سفر معراج کروایا، تو یہ اس کی قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے جہاں تک چاہے، جہاں تک اللہ نے چاہا لے گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فائز کر دیا، وہ وہاں تشریف لے گئے، حاضر ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے مقام کا تعین کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے، اب اس تعین کون کرے گا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا مقام کہاں تک ہے؟ وہ مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے، وہ شمال میں ہے کہ جنوب میں ہے؟ نہ وہاں مشرق تھی، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، کوئی سمت نہیں تھی وہاں پر، وہ لامکاں ہے، وہاں کسی جگہ وقت اور چیز کا تعین ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بلا کر اپنا جلوہ بے حجاب عطا فرما دیا۔ تو معجزہ یہی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت میں دیکھتے اور میں اور آپ بھی جنت میں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کی زیارت جنت میں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت میں ہمارے ساتھ زیارت ہوتی، تو پھر فرق کیا رہ جاتا؟ پھر کیا فرق ہے امتی میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی سوال بے مقصد نہیں فرماتے، انبیاء علیہ السلام کا بولنا، کلام کرنا یا خاموش رہنا وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ محبوب یہاں بولنا ہے، یہاں یہ سوال کرنا ہے، یہاں خاموش رہنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام بعد کا جہاں خاموش رہنا ہوتا ایسے ظاہر فرماتے جیسے انہیں خبر ہی نہیں ہے، اور نادان یہ سمجھتے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے مقصد سوال نہ کرتے، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، پھر موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیوں کیا؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں عرض کروں گا اللہ کے حکم سے، مولا تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، آگے سے جواب آئے گا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو کوئی ہے جسے ہم بلا کر دکھائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان معجزہ عطا فرما دیا، وہ مرتبہ خدا نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جنتی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، جس طرح وہ اپنی شان کے لائق زیارت کروائے گا، اپنے جلوے کروائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان
اور معجزہ ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بلا کر اپنا جلوہ بے حجاب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا۔ تو یہ واقعہ خواب کا نہیں، حقیقت کا ہے، یہ روحانی معراج نہیں ہے۔ روحانی معراج تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو درجنوں کے حساب سے ہوئے، یہ جسمانی معراج تھا۔ اور اس جسمانی معراج کی دلیل کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چل پڑے تو سواری کون سی تھی؟ کون سی سواری تھی؟ براق۔ کہاں سے آئی تھی؟ کہاں کی بنی ہوئی تھی؟ وہ جنتی سواری۔ وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ نور کی بنی ہوئی تھی۔ نور کی سواری پیش کی گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے، آپ کے سوار ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سواری کے لگام تھامنے والے کون ہیں؟ وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ نوری مخلوق کے سردار سید الملائکہ۔ اس نوری سواری پر نوری لگام کو تھام کر نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام جب چلے تو اس پر لباس بشری کے ساتھ، وہ کمال بشریت کے ساتھ کہ جس کی بشریت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نور کی سواری کے ساتھ چلے۔ اور وہ نور کی سواری کی رفتار کا عالم یہ کتب حدیث بھری پڑی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں براق کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم بڑھتا تھا۔ اب اس کی رفتار کا اندازہ کر لیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس رفتار سے جا رہے ہیں اور راستے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمرجنسی سفر نہیں بتایا کہ بڑی ایمرجنسی میں تھے اس لیے بڑی تیز رفتاری سے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا، یہ تو میرے محبوب کی خرامہ سیر تھی۔ یہ تو میرا محبوب سیر کر رہا تھا، بڑے ٹہل کے آرام سے سیر کر رہا تھا اپنی مرضی کے ساتھ۔ تو جب محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے تو آپ کی رفتار کو کون جان سکتا ہے؟ فرمایا براق کی جہاں انتہا نظر کی نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں اس کا قدم بڑھتا۔ اور علماء فرماتے ہیں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر سفر فرما رہے ہیں اور آپ کا شملہ مبارک بھی نہیں ہل رہا تھا، آپ کا لباس بھی نہیں پھڑپھڑا رہا تھا۔ ابھی تو ابتداء عشق ہے، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے تو ہمارا وقت مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ الرحمن بشرط زندگی کے راستے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور سب سے عظیم نشانی جو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کا لشکر اور براق بھیج کر اور بڑی عظمت و شان کے ساتھ بلایا، وہ کیا نشانی انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک اس بات کو یہیں سے آغاز کریں گے۔ وما علیہ